الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کرۂ ارض پر خلیفہ بنایا ہے۔ والذی جعلکم خلائف الارض، اور اس نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ایک قیامت کا دن ہے جس میں انصاف ہوگا۔ قیامت کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ان کو سزا دی جا سکے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو صلہ دیا جائے، ان کو انعام دیا جائے۔ اور ہم نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں میں سے، آج کی 7 ارب کی دنیا میں سے امت مسلمہ کو چن لیا ہے، هو اجتباکم، جیسا کہ سورہ حج کی آخری آیت میں بیان کیا گیا تھا۔ آج سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تشریح اور تفسیر پیش نظر ہے۔ فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں دیگر انسانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تمہیں غیر مسلموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگوں کی 3 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تم ساری انسانیت کو اور تمام غیر مسلموں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور تم ساری دنیا کو برائیوں سے روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، خدا واحد پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا گیا، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کاش اہل کتاب بھی اس آخری رسول اور آخری کتاب پر ایمان لے آتے تو ان کے حق میں کتنا اچھا ہوتا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ لیکن منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، اہل کتاب میں یقیناً کچھ خوش نصیب، کچھ سعادت مند ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے، ایمان لانے والے موجود ہیں، لیکن واکثرہم الفاسقون، ان کی اکثریت فاسق۔ یہ آیت امت مسلمہ کے مقصد وجود کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان دنیا کی بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت، یہ خیر امت کس اعتبار سے ہے؟ مسلمانوں کی بھی 2 کان ہیں اور 2 آنکھیں ہیں اور 1 ناک ہیں، جس طرح سارے انسان ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، پھر یہ خیر امت کیوں ہو گئے؟ یہ بہترین قوم اس لیے نہیں ہے کہ یہ
خاص خاندان سے ہیں، خاص برادری سے ہیں، خاص ریس سے ہیں اور خاص سلسلے نسب سے وابستہ ہیں، نہیں۔ مسلمانوں میں کالے بھی ہیں اور گورے بھی ہیں اور نیگرو بھی ہیں اور چپٹے بھی ہیں اور چائنیز بھی ہیں، عرب بھی ہیں، غیر عرب بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، سب ہیں۔ پھر یہ خیر امت کیوں ہے؟ یہ بہترین امت اس لیے ہیں کہ یہ آخری کتاب کے وارث ہیں۔ پچھلی کتابوں میں تحریفات ہو چکی ہیں، قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ خیر امت اس لیے ہیں کہ یہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے محافظ ہیں، یہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس امت کی 3 خصوصیات یہاں بیان کی گئی۔ اگر یہ 3 کام کرتی ہے تو پھر یہ دنیا کی بہترین امت ہے۔ اگر میں اور آپ یہ 3 کام کرتے ہیں تو پھر ہم خیر امت میں شامل ہونے کے حقدار ہیں۔ اگر ہم یہ 3 کام نہیں کرتے تو پھر ہم خیر امت نہیں ہیں، ہم بھی دنیا کے دیگر غیر مسلموں کی طرح، عام انسانوں کی طرح ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، تأمرون بالمعروف۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کو ایک تسلیم کرنا نیکی ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا نیکی ہے، سچ بولنا نیکی ہے، شراب نہ پینا یہ ایک نیکی ہے، غریبوں کی مدد کرنا ایک نیکی ہے، رشتہ داروں اور بزرگوں کا احترام کرنا ایک نیکی ہے۔ تو اس کے لیے معروف کا لفظ استعمال کیا، یہ خاص اصطلاح ہے۔ یعنی معروف وہ چیز ہے، ہر اچھی چیز کو معروف کہتے ہیں، جو فطرت کے عین مطابق ہے، جانی پہچانی چیزوں کو معروف کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ برائیوں سے روکتے ہیں، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا قتل مت کرو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، منکر سے روکتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ زنا مت کرو، شادی مت کر کے زندگی گزارو، لوگوں سے کہتے ہیں قتل مت کرو، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ منکر سے روکتے ہیں، سود سے روکتے ہیں کہ سود ایک بہت بڑا ظلم ہے، استحصال ہے، لوگوں کا خون نہیں چوسا جا سکتا، غریب کو مزید غریب نہیں بنایا جا سکتا، امیر اور امیر نہیں ہو سکتے، یہ ظلم بند کرو، رشوت کے نظام کو بند کرو۔ ان تمام چیزوں کو منکر کہا جاتا ہے، یہ خاص اصطلاح ہے قرآن مجید کی۔ منکر وہ تمام چیزیں ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں، جو انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ انسانی فطرت ان سے ابا کرتی ہے، ان سے نفرت کرتی ہے، فطرت کے خلاف چیزیں ہیں۔ زنا یقیناً فطرت کے خلاف ہے، قتل فطرت کے خلاف ہے، انسانی ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، رب بھی مانتے ہیں، معبود بھی مانتے ہیں، اور اللہ کو حاکم اور شارع بھی مانتے ہیں۔ ہی از the law giver، اس کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے حلال و حرام کو تسلیم کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، کسی اور سے دعا نہیں مانگتے۔ یہ اور اللہ کی نہ ذات میں شرک کرتے ہیں نہ صفات میں شرک کرتے ہیں۔ اللہ کو ایک ایسی ہستی تسلیم کرتے ہیں جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں، جس کے پاس 100% علم ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جس کے پاس 100% قدرت اور طاقت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مکمل علم رکھتا ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم کا نام مسلمان۔ تو جو توحید کے علمبردار ہیں، توحید کو نہ صرف ذہنی اور قلبی طور پر تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں توحید پر، تو اس لیے وہ خیر امت ہے۔ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے، کسی قبر کے آگے سجدہ نہیں کرتے، کسی زندہ انسان سے دعا نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے۔ صرف یہ ماتھا مسلمانوں کا اللہ کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کے آگے نہیں۔ پیدا کرنے والے خالق ایک خدا کے سامنے یہ سر جھکایا جا سکتا ہے، کسی اور انسان کے آگے، رسول کے آگے، نبی کے آگے، ولی کے آگے، امام کے آگے یہ ماتھا نہیں جھک سکتا۔ یہ توحید کے علمبردار ہے۔
تو یہ مسلمان بہترین قوم ہے، اخرجت للناس، انہیں دوسرے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 23% ہے، 23%۔ یہ 1 ارب 30 کروڑ ہے، 7 کروڑ کی آبادی، اور انہیں بقیہ 77% کے لیے، 77% کے لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن خود مسلمانوں کے اندر اتنی کمزوریاں اور برائیاں، شرک اور بدعات پھیل گئی ہیں، خود انہیں دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے۔ یہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں سارے مسلمان، یہ برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں بلکہ خود برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ نیکیوں کا کام خود بھی نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ ان کی توحید میں بھی خامی اور کمی ہے۔ تو امت مسلمہ بہترین امت بن سکتی ہے اگر وہ خود بھی عمل کرے اور دیگر دنیا کو بھی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے اس آخری دین اور آخری کتاب کی طرف مدعو کرے۔ اور آخر میں یہ بات کہی گئی، ایک خوشخبری بھی دی گئی کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں، ایسی نیک ہستیاں ہیں جو ایمان لے آئیں گی، قرآن کی حقانیت کو تسلیم کر لیں گی اور یہ جان لیں گی کہ بالکل یہ کتاب اسی طرح ہے جس طرح پچھلی آسمانی کتابیں تھیں۔ یہ تو تورات ہی کا سلسلہ ہے، یہ تو زبور اور انجیل ہی کا سلسلہ ہے، اور یہ بالکل اپنی اصلی شکل میں ہے، اس لیے وہ ایمان لانے میں دیر نہیں کریں گے، منہم المؤمنین۔ لیکن اکثریت ان کی فاسق ہے، اکثریت شرابی ہے، اکثریت دنیا پر بمباری کرتی ہے، رقص اور سرود میں یہ مبتلا ہے، زنا میں یہ مبتلا ہے، استحصال کرنے والی قوموں پر یہ اہل کتاب مشتمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہایت درد مندی سے یہ بات ان کے سامنے رکھی ہے۔ اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی تعداد 32% ہے، وہ 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تو اہل کتاب میں اسلام کی دعوت کو پھیلانا امت مسلمہ کی ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ نے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہی، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان جنت میں چلے جائے۔ یہ اللہ، یہ خدا صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، یہ پورے 7 ارب انسانوں کا خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک ایک فرد اس آخری کتاب پر اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ غیر مسلموں تک اس کتاب کی تعلیمات اور اس آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ وہ خیر امت اسی صورت بن سکتے ہیں جب وہ یہ 3 کام کریں، دعوت و تبلیغ کا کام، اور امر بالمعروف کا کام، نہی عن المنکر کا کام، توحید کی دعوت کو عام کرنے کا کام، اور انہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، مسلمان جانوروں کی طرح نہیں ہے، گائے بکری اور بیلوں کی طرح نہیں ہے، گھوڑوں اور گدھوں کی طرح نہیں ہے، چیونٹیوں اور مکھیوں اور مچھروں کی طرح نہیں ہے۔ وہ انسان ہے اور بہترین قوم ہے، انہیں دوسرے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اس آیت کے اندر امت مسلمہ کے مقصد وجود پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کاش امت مسلمہ اپنے منصب کو سمجھے، اپنے دین کو سیکھے، اور بقیہ امت کو بھی، دنیا کے دیگر انسانوں کو بھی صحیح راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔